المكي المدني العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات. آیت کی ذیل میں گفتگو سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ مرحومہ حسینہ بائی بنت محمد صاحب، مرحوم ابراہیم بھائی ابن قاسم علی بھائی اور تمام مرحومین ویرانی فیملی، مرچنٹ فیملی، پنجوانی فیملی، میوہ والا فیملی، مکھی فیملی، تھاور فیملی اور تمام حضرات کی روح کو ایصال فرما دیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں. نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. اس لیے کہ پوری جگہ یہ سٹینڈ لیے ہوئے ہے، آپ لوگ اور آگے آ جائیں، کافی جگہ ہے ماشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت جسے میں نے گفتگو کا موضوع اور عنوان قرار دیا ہے، اس میں زن و مرد کی تفریق مٹاتے ہوئے خداوند عالم معنویت، روحانیت، بلندی، وقار اور عظمت کی تقسیم کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے کہ جو بھی نیک عمل انجام دے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے دنیا میں بھی جزا دیں گے اور اسے آخرت میں بھی جزا دیں گے. دنیا کی جزا بتا رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا میں انتہائی پاک و پاکیزہ اور بہترین زندگی عنایت کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حیات طیبہ یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، اور جب عمل صالح انجام دینے والا
ایمان کے سائے میں نیک اعمال انجام دینے والا اس دنیا سے گزر جائے گا تو ہم آخرت میں اس کے لیے بہترین اجر اور بہترین ثواب مہیا کریں گے۔ قرآن نے اپنی دوسری اور تعلیمات کے اعتبار سے بھی اور اس آیہ کریمہ کے اعتبار سے بھی زن و مرد کی تفریق مٹا کر کے یہ بتایا کہ جو بھی ہماری راہ میں نیک قدم اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے نہ سن و سال اور نہ جنس یہ کوئی شرط یا قید نہیں ہے کہ مرد اللہ سے قربت اختیار کر سکتا ہے، عورت اختیار نہیں کر سکتی۔ نیک عمل ہونا چاہیے اور ایمان کے سائے میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ہم انہیں حیات طیبہ عنایت کریں گے۔ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ پاک و پاکیزہ زندگی، طیبہ، پاکیزہ، طاہر، بہترین، اچھی، سوٹیبل، یہ زندگی ہم اسے عنایت کریں گے۔ معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی کے مد نظر کے اعتبار سے چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی اس کے ذہن میں کسی چیز کی قدر، کسی چیز کی ویلو برے اعتبار سے ہے تو وہ اس بری چیز کو اچھی سمجھے گا، اور کسی کی نگاہ میں اچھی چیز کو اچھا سمجھنے کے لیے ایک مزاج پایا جاتا ہے تو وہ اچھی چیز کو اچھا سمجھے گا۔ لہذا اچھی زندگی ہے کیا؟ خود نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پوچھا گیا، سئل عن علی بن ابی طالب عن قولہ تعالی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مولا یہ بتائیے کہ اس آیت میں جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہم حیات طیبہ عنایت کریں گے تو حیات طیبہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت نے اگرچہ ایک جملے میں ارشاد فرمایا اور اس زمانے کے اعتبار سے، اس موقع کے اعتبار سے رہنمائی فرمائی کہ ہیا القناعہ، قناعت جو ہے وہ حیات طیبہ ہے۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کی طرف سے مل جائے اس پر راضی رہنا، اور یہ رضا انسان کو اپنے اعتبار سے حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ خدا عنایت نہ کرے۔ اس کا امتحان کریں آپ۔ قارون کو جتنی بڑی دولت ملی تھی، جتنی زیادہ دولت ملی تھی، آج اگر اس دولت کا تذکرہ کرے تو ہر آدمی ابھر کے سانس لیتا ہے کہ کاش جو اسے ملی تھی اس کی آدھی، اس کی تہائی ہم کو مل جاتی۔ لیکن چونکہ روح قناعت نہیں تھی تو اتنی دولت کے بعد بھی اگر موسیٰ کہتے ہیں کہ راہ خدا میں کچھ خرچ کرو تو وہ بہانے بازی کرتا ہے۔ تو اگر روح قناعت ہے تو انسان آسائش اور اطمینان تصور کرتا ہے، کم پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر قناعت کی روح انسان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو آپ پوری دنیا بھی اس کے حوالے کر دیں گے، وہ یہ محسوس کرے گا کہ کم ہے۔ امام فرماتے ہیں ہیا القناعہ، دوسری تفسیروں میں حیات طیبہ سے مراد حلال روزی ہے، کہیں پر رضائے پروردگار ہے، مختلف تفسیریں ہیں، کہیں پر عبادت پروردگار ہے، کہیں پر روزانہ کی روزی ہے، کہیں پر روزانہ کی روزی عبادت کے ساتھ
یہ تمام وہ تفسیریں ہیں جو حیات طیبہ کے سلسلے میں ذکر ہوئی ہیں، اور اگر آپ تفسیر کی طرف مراجعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ملے گی کہ حیات طیبہ کا ایک معنی نہیں ہے بلکہ اس کے مصادیق مختلف ہیں۔ حالات کے اعتبار سے، آدمی کی خواہش اور آدمی کے مزاج کے اعتبار سے خداوند عالم اسے مطمئن کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر خدا کی طرف سے حیات طیبہ کا تصور محدود ہوگا تو پھر انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ خدا کہتا ہے ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے۔ حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے فیگر کے اعتبار سے کم بھی ہوگا لیکن ہم تمہارے لیے اسے بابرکت قرار دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بابرکت ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ فیگر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ دعا کی خواہش کرتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات دکانوں میں، مکانوں میں خیر و برکت کے لیے نقش بھی لٹکائے جاتے ہیں۔ تو برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا اگر جیب میں 100 روپے رکھے ہیں تو اس کو 150 بنا دے گا یا 200 بنا دے گا، نہیں۔ جتنی نوٹ ہے، جتنی بڑی نوٹ ہے، جتنے فیگر کی نوٹ ہے وہ اتنی رہے گی، لیکن برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ڈاکٹر کا حصہ نکال دے گا، اس میں سے پولیس والوں کا حصہ نکال دے گا، اس میں سے دوسروں کا حصہ نکال دے گا جو ہمارے لیے باعث اذیت بنتے ہیں، یعنی وہی فیگر ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جب برکت کے مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تعداد کے اوپر نظر نہ رکھو بلکہ یہ دیکھو کہ وہ اپنا کام کیسے کر رہا ہے، کس اعتبار سے اسے انجام دے رہا ہے۔ ایک استاد نے تعبیر پیش کی تھی کہ جن جانوروں کی تولید اور ولادت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اعتبار سے ان کی نسلوں کو بھی دنیا میں زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو حرام جانور ہیں ان کے ہاں ایک دفعے میں 8 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر یہ سب زندہ رہ جائیں، یہ سب بڑے ہو جائیں اور تولید مثل کرتے رہیں، ملٹیپلیکیشن جاری رہے، تو پھر انسان کو رستہ چلنے کی فرصت نہیں ملے گی، راستہ نہیں ملے گا۔ کتے ہیں، سور ہے، یا اس قسم کے جتنے بھی جانور ہیں یہ پوری دنیا کی گلیوں اور سڑکوں کو بھر دیں گے۔ یہ سخت جان بھی ہوتے ہیں، جلدی مرتے نہیں ہیں، ان کو کوئی مرض نہیں ہوتا ہے، ان کی وبا نہیں آتی ہے، بیماری نہیں آتی ہے، اور یہ حادثوں کا شکار بھی کم ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو حلال جانور ہیں، بکری ہے اور دوسرے جانور ہیں، یہ انسانوں کا بھی نشانہ بنتے ہیں، امراض کا بھی نشانہ بنتے ہیں، وباؤں کا نشانہ بھی بنتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ مت دیکھو کہ کتنا پیدا ہوئے ہیں، یہ دیکھو کہ ان کا وجود اپنے خلا کو پر کر رہا ہے یا نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قدرت نے آواز دی کہ اے پیغمبر انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر دیا۔ دیکھنے والوں نے سمجھا کہ ایک بیٹی ہے، لیکن نسل کثیر پیغمبر نے ساری دنیا میں پھیل کر کے واضح کر دیا کہ یہ خدا کا چیلنج ہے جو نسل سیدہ کی شکل میں آج دنیا میں پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ورنہ جہاں 10 بیٹے ہوں ان کی نسلوں کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، ان کی اولادوں کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، ان کی نسلوں کا نام روشن ہونا چاہیے تھا، لیکن جہاں افراد پائے جاتے تھے وہاں آج ان کی نسلوں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور جہاں ایک بیٹی کو دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ابتر ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کسی کا دشمن بدتمیز ہو۔ دشمنی الگ چیز ہے اور بدتمیزی الگ چیز ہے۔ دشمنی انسان کرے لیکن بدتمیزی کے ساتھ نہیں۔
پیغمبر کے جو دشمن تھے وہ دشمن بھی تھے اور بدتمیز بھی تھے۔ ابتر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ابتر انسان کو نہیں کہتے، ابتر اس جانور کو کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کے دم نہیں ہے۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نہیں ہے، ختم ہو گیا، کٹ گیا۔ اسی تعبیر کو اس انسان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جس کی نسل آگے نہ بڑھ رہی ہو، اور یہ تعبیر اچھی تعبیر نہیں ہے، اس لیے کہ ابتر کہا جاتا ہے جانور کو، چاہے انسان کے لیے کیوں نہ استعمال کیا جائے، یہ غلط ہے، استعمال مس یوز ہے۔ پیغمبر کے بارے میں لفظ ابتر کا استعمال کیا ہے کفار و مشرکین نے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نسل چلتی ہے بیٹے سے، بیٹی سے نسل نہیں چلتی ہے۔ میں نے اس سے قبل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دنیاوی نقطہ نظر عورت کو حقیر، عورت کو پست اور عورت کو لایانی سمجھتا ہے، لیکن اسلام نے دونوں کو برابر کا حق دیا ہے، دونوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ آج بھی لڑکوں کو لڑکی کے مقابلے میں اہمیت دی جاتی ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق زبان سے اگر نہ ہو تو دلوں سے ہو جائے گی، اس لیے کہ نہ جانے کتنے فون ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا یہ غلطی ہو گئی ہے، کفارہ کیا ہے؟ یہ غلطی کیوں ہوئی ہے؟ یہ غلطی تو کفار و مشرکین کرتے تھے۔ جب بچی پیدا ہو جاتی تھی وہ دیکھتے تھے ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بچی پیدا ہونا، لڑکی گھر میں پیدا ہونا یہ منحوسیت کی علامت ہے، یہ آئی ہے دوسروں کی نسلوں کو چلانے کے لیے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرتے تھے کہ اس ذلت کو زندہ رکھوں یا دفن کر دوں۔ تو عزیزو، آج ہم جو اپنے تمدن اور ثقافت کے اوپر ناز کرتے ہیں، کل تو کم سے کم کفار و مشرکین اس بچی کو پیدا ہونے کا موقع دے دیتے تھے۔ بچی پیدا ہو جاتی تھی جب انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ یہ بچی ہے، یہ لڑکی ہے، یہ صنف نسواں سے تعلق رکھتی ہے، یہ ہمارے صنف قوی سے تعلق نہیں رکھتی ہے، تب وہ دفن کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے تمدنی ماحول میں اتنی زیادہ انحطاط اور اتنی زیادہ پستی پائی جاتی ہے کہ جہاں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ حمل لڑکی ہے، چاہے قتل کا کیس آ جائے، چاہے خدا ناراض ہو جائے، چاہے رسول ناراض ہو جائے، لیکن ہم نہیں پالیں گے۔ کیوں نہیں پالیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے خود اپنے چاروں طرف اتنے بکھیڑے پال رکھے ہیں کہ اب لڑکی پالنا یہ رحمت نہیں ہے، زحمت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگرچہ دنیا والے بھی جانتے ہیں کہ بغیر لڑکی کے دنیا میں نسل چلنے والی نہیں ہے، لیکن سوچتے ہیں یہ بکھیڑا ہم ہی کیوں پالے۔ اس لیے کہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو صرف اسے تعلیم ہی نہیں دینا ہے، اسے رخصت بھی کرنا ہے اور جہیز کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ تو ہم نے شادی اور بیاہ کو اتنا مشکل اور اتنا سخت بنا لیا ہے کہ وہ لڑکی جو باپ کے لیے باعث سکون بننے والی ہے وہ باعث زحمت بن جاتی ہے۔ یہ اسلام کی پرابلم نہیں ہے، یہ ہماری اپنی خود پیدا کردہ مشکل ہے، جس کی بنیاد کے اوپر نہ جانے کتنے قتل ہیں جو دانستہ یا نادانستہ ہمارے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کل کا قتل ظاہر ہو جاتا تھا، تاریخ میں لکھا جاتا تھا۔ آج ہمارے جرائم کلینک سے باہر نہیں جاتے، ورنہ ان کفار و مشرکین میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی بچیوں کو دفن کرتے تھے اور ہم بھی دفن کرتے ہیں، بلکہ بدتر وہ پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے اور ہم پیدا ہونے سے پہلے ان کے دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ اسلام نے بتایا کہ لڑکی باعث ذلت نہیں ہے۔ میں ان سے بات نہیں کر رہا ہوں
کہ جو مادی نقطہ نظر رکھتے ہیں، نہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو رسول کو مانتے ہیں، جو رسول کو آئیڈیل مانتے ہیں، اسوہ حسنہ مانتے ہیں، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں کہ رسول نے اپنے گھر میں لڑکی پا کر کس خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کفار و مشرکین جس پیغمبر کو تانا دے رہے تھے کہ یہ ابتر ہیں، ان کا دین ختم ہو جانے والا ہے، ان کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے، اسی پیغمبر کو خدا نے ایک بیٹی دی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے نہیں دیے تھے، بیٹے بھی دیے تھے، لیکن بیٹے کو دنیا والوں کی نظر میں جو رسول کے سلسلے کا ایک ادامہ سمجھا جا سکتا تھا اٹھا لیا، اور بیٹی کے ذریعے سے نسل پیغمبر کو بڑھایا کہ دیکھو تمہاری سوچی ہوئی فکر کے اوپر ہم سائن نہیں کریں گے، تمہاری فکر کی تصدیق نہیں کریں گے، ہم خود ایک الہی فکر تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، تمہارا ایمان رسول اللہ پر ہے، تو تمہیں ہمارے اقدار اور ہماری ویلیوز کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم ایک بیٹی دے رہے ہیں، تم اپنی نسل کے لیے پریشان ہو، دیکھو ایک بیٹی کے ذریعے سے اتنی اولاد دیں گے کہ تم قتل کرتے رہو گے، اس کے خون کا گارا بناتے رہو گے، عمارتیں تعمیر کرتے رہو گے، اسے جیل میں سڑاتے رہو گے، لیکن ساری دنیا میں نسل پیغمبر دکھائی دیتی رہے گی۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، کثرت نہیں دی ہے، کثیر نہیں دیا ہے، کوثر دیا ہے۔ کوثر یعنی نسل بابرکت، کوثر یعنی فاطمہ، کوثر یعنی وہ شخصیت اور وہ ذات کی جس کی تعظیم کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہوتے۔ ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے۔ قرآن جب نازل ہوا ہے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، اور نہ مسلمان اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ خدا خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَنَحْنُ لَهُ حَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کلام ہمارا ہے، بات ہماری ہے، گفتگو ہماری ہے، احکام ہمارے ہیں، اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں قرآن کا وجود یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ ہم نے نازل کیا ہے، تم ذرا تعریف کر کے دیکھو، ہم نے نازل کیا ہے، تم ذرا سے اسے مٹا کے دکھاؤ۔ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہی انداز مل رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے۔ ساری دنیا ابتر کہتی رہے، وہ خود ابتر ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن ابتر ہے۔ جو ابتر کہنے والے ہیں نہ وہ خود دکھائی دیں گے، نہ ان کی نسل دکھائی دے گی، لیکن تم بھی دکھائی دو گے اور تمہاری نسل بھی دکھائی دے گی۔ لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ بیٹی کا وجود ننگوہار ہے، بیٹا ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث عزت ہے۔ نہیں، خداوند عالم سے انسان کو اولاد صالح مانگنا چاہیے۔ اگر صالح ہے تو بیٹی ہو کر کے بھی باپ کا نام روشن کرے گی، اور اگر صالح نہیں ہے تو بیٹا ہوگا، وہ بھی ساری دنیا میں انسان کی بدنامی کا سبب ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ میں اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے عورت اور مرد کو معنویت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق قائم نہیں کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچنے لگے کہ یہ عورت ہے لیکن ہماری جیسی طاقتور نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ عورت کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ مثلا یہاں کوئی مجلس میں آئے اور کہے یہاں شاور نہیں ہے، تو شاور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ محفل ہے، یہاں ممبر ملے گا، یہاں مجلس کا سامان ملے گا، یہاں شاور نہیں ملے گا۔ یہ آدمی سمجھ کے آیا ہے کہ ہم حمام جا رہے ہیں، تو حمام کا تصور کیوں کیا ہے جو حمام کے اشیاء کو ڈھونڈ رہے ہو؟
ہر چیز میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے اور ہر سامان کے لیے ایک جگہ پائی جاتی ہے. عورت سے مرد والی طاقت کا کیوں مطالبہ کر رہے ہو؟ عورت کا میدان الگ ہے، مرد کا میدان الگ ہے. عورت کی ذمہ داریاں الگ ہیں اور مرد کی ذمہ داریاں الگ ہیں. دنیا نے عورت اور مرد کو کاندھے سے کاندھا ملا کر کے گھر کی چہار دیواری سے کھینچ کر کے سڑک کے اوپر لا کر کے اس کی توہین کا جو بھی پہلو ممکن ہے وہ کر دیا. یہ گھر کی چیز ہے، باہر کی چیز نہیں ہے. اتنا استحصال کیا کہ گھر کا کام بھی کراتے ہیں اور باہر کا بھی کام کراتے ہیں. کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو باہر کام کرتی ہو اور گھر کے اندر. مرد صاحب بھی اگر کام کرتے ہیں تو وہ کام کرنے کے بعد گھر میں آ کر کے آرام کرتے ہیں، اور اگر بیوی صاحبہ بھی کام کرتی ہیں تو وہ باہر سے اندر آ کر کے آرام نہیں کرتی ہیں بلکہ کام کرتی ہیں. تو ان سے دوہرا کام لیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے یہ صنف نازک ہے. صنف نازک اگر ہے تو ان کے اوپر رحم کیا جائے، باہر کا کام نہ لیا جائے، خالی گھر کے اندر کا کام لیا جائے. اور اگر باہر کا کام لیا جا رہا ہے تو جو صنف قوی ہے وہ لیٹا ہوا پانی کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کو خود کام کر کے بیوی کی مدد کرنا چاہیے. تو جو صنف نازک ہے اس سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے اور جو صنف قوی ہے اس سے کم کام لیا جا رہا ہے. یہ خود ناانصافی ہے. اسلام نے کہا کہ ہم نے عورت کو مرد کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ مرد کی تربیت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ مرد کی تربیت کیسے ہوگی؟ سماج میں سکون و اطمینان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک صالح نسل دنیا میں سانس نہ لے. جتنی بہترین نسل، جتنی بہترین پود اس دنیا میں رہے گی اور اپنے وجود سے دنیا کو آباد کرے گی، اتنا ہی سکون، اتنا ہی اطمینان حاصل ہوگا. تو اسلام عورت کو ماں کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ عورت بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، زوجہ بھی ہے، لیکن اس کا سفر مکمل ہوتا ہے اس وقت جب یہ ماں بن جاتی ہے. بیٹی ہے تو راستے میں ہے، بہن اور زوجہ ہے تو راستے میں ہے، جب ماں بنتی ہے تو مکمل ہوتی ہے. اور اس کی گود میں جو نسل ہوتی ہے، جو بچہ ہوتا ہے، وہ قوم کا مستقبل ہوتا ہے. اسلام نے عورت کو کیا سمجھا ہے اور کس طریقے سے ذمہ داریاں عطا کی ہیں، اس کو آپ اس طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنے اعتبار سے عورت کو دیکھا ہے، لیکن اسلام نے جو اس کی ذمہ داری قرار دی ہے اس کے اعتبار سے اس کے اندر جو ایک ممتا کا جذبہ رکھا ہے. میں نے کل ایک اعتراض کا جواب دیا تھا کہ اس کا حق کیوں کم ہے. بعض اعتراض اس بات کے اوپر بھی ہوتے ہیں کہ اس کو لیڈر بننے کا حق کیوں نہیں ہے، اس کو صدارت کا حق کیوں نہیں ہے، اس کو ججمنٹ دینے کا حق کیوں نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا وہی فرق محسوس کر سکتا ہے کہ جو پہلے یہ طے کر لے کہ عورت کس لیے پیدا کی گئی. اگر تربیت نسل کی بات ہے تو جب تک محبت اور عشق و عاطفے کا جذبہ زیادہ نہ ہوگا عورت بچے کی پرورش نہیں کر سکتی. مرد بہت زیادہ عقل مند ہے. آپ دے دیجئے ایک بچہ، پال کے دکھا دے، ساری عقل مندی رکھی رہ جائے گی. عورتیں نسلوں کی تربیت کرتی ہیں لیکن مرد ایک بچہ نہیں پال سکتا. بعض جگہوں کے اوپر مجبوراً پالنا پڑتا ہے، لیکن اس بچے کا مستقبل بعد میں دیکھیے گا کہ جب ماں نہیں ہوتی ہے اور باپ کے زیر سایہ وہ بچہ پلتا ہے تو اس کے جذبات اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کتنے پرابلمز اور کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو مرد بہت زیادہ عقل مند، اس لیے کہ وہاں عقل کا جذبہ محبت کے اوپر غالب ہے، لہذا اس کے ذمے اولاد کی پرورش کا کام نہیں رکھا گیا. صلوات پڑھے محمد وآلہ.
تربیت اور پرورش کی ذمہ داری اس عورت کے حصے میں ڈالی گئی ہے کہ جہاں محبت اور عشق و عاطفہ عقل کے اوپر بھاری ہے، یعنی محبت کا پہلو زیادہ ہے عقل کے مقابلے میں۔ مرد کے ہاں عقل کا پہلو محبت کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس کو گھر چلانا ہے، اس کو مہم اور اہم فیصلے لینے ہیں، لہذا اس کی عقل کے اوپر اعتبار کرنا ہے، لہذا اس کو عقل زیادہ دینا ہے۔ یہاں جذبے اور عاطفے کا کام ہے، اس لیے کہ پرورش اولاد کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مردوں کی طرح غصہ ہو جائے گی تو بچے کو کون پالے گا؟ مردوں کی طرح اس میں تنک مزاجی پیدا ہو جائے گی تو اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ لہذا یہاں عاطفہ اور عشق و محبت کو زیادہ رکھا ہے، تو جہاں عشق و محبت کو زیادہ رکھا ہے وہاں ذمہ داریاں بھی کم کر دی ہیں۔ ذمہ داری وہاں بڑھائی ہے جہاں عقل کا پہلو زیادہ ہے، تو جہاں نسل کی تربیت کا معاملہ ہے وہاں محبت زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکولوں میں یا نرسریز میں مرد استاد نہیں رکھے جاتے ہیں، عورتیں ہی رکھی جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بچوں کا اور چھوٹے بچوں کا عورتوں سے رشتہ جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہے بنسبت مردوں کے۔ لہذا اسلام جو ہے وہ عورت کو ماں کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے اور اس ماں کو ذمہ داری دینا چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی اولاد کو پروان چڑھا کر کے سماج کے حوالے کرنا۔ یہاں پہ رک کے میں آپ کے اذہان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو عورت میں ممتا کے جذبات کو پیدا کر کے اس کے ذمے تربیت اولاد کی ذمہ داری کر رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے مرتبے کو بھی اونچا بتا رہا ہے۔ کیسے مرتبے کو اونچا بتا رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مرد کوئی بھی عمل کرتا ہے، حتیٰ اگر مولانا نے اعلان کیا کہ آج کی رات میں ایک زیارت پڑھنا مستحب ہے، تو فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مستحب کا کام کے عوض میں ملے گا کیا؟ 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے، زیارت بھی پڑھنی ہے، تو ملے گا کیا؟ تحفۃ العوام، مفاتیح الجنان، مجموعہ وظائف الابرار، جتنی بھی دعائیں ہیں اور دعاؤں کی کتابیں ہیں، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی جو عمل ہم سے کہا جا رہا ہے اس عمل کی جزا کیا ہے اور اس کے مقابلے میں ہم کو دیا کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا ذہن تاجرانہ ہے، جب تک کہ قیمت کا اندازہ نہ ہو جائے ہم 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھتے، 2 سطروں کی زیارت بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ہاں جب سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر ہم زیارت بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہماری نگاہوں میں عمل کی جزا جنت ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، جنت، وہ سب ٹھیک ہے، قربتن اللہ ہے، اللہ کی قربت اور اس کی محبت اور اس کی رضا کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن گھوم پھر کے جنت ہی کا نام آتا ہے کہ انسان جہنم سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے۔ تو کاہے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے جنت کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے جنت کے لیے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، سب کاہے کے لیے ہے؟ جنت کے لیے۔ تو جنت وہ عظیم مقصد ہے جو ہماری پوری زندگی کو اپنے چنگل میں لیے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم جنت کے تصور سے ہٹ کے کوئی عمل کرتے ہی نہیں ہے۔ ہمارا ہدف، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا مقصد کیا ہے؟ جنت ہے۔ یعنی اگر میں پوچھوں کہ ایک آدمی جنت میں چلا جائے تو وہ کامیاب ہے یا ناکام، تو مجمع کیا جواب دے گا؟ کامیاب ہے۔ تو جنت ہماری نگاہ میں اہم ہے یا نہیں؟ جنت ہماری نگاہ میں عظمت والی ہے یا نہیں؟ یہی جنت جو ہماری نگاہ میں انتہائی عظیم ہے، یہی جنت جو ہماری زندگی کا ماحصل ہے، یہی جنت جو ہماری زندگی میں پائے جانے والے اعمال کا ٹارگٹ ہے، اسی جنت کو خدا نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔
یہ ماں کون ہے؟ مرد ہے عورت ہے؟ یعنی خدا نے مردوں کی جنت کو عورتوں کے قدموں میں رکھا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اسلام نے عورتوں کی توہین کی ہے یا عورتوں کو عظمت اور وقار بخشا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسلام نے جنت کو عورت کے قدموں میں نہیں رکھا ہے، عورت کے قدموں میں نہیں، ماں کے قدموں میں رکھا ہے، بہن کے قدموں میں نہیں رکھا ہے، بیٹی کے قدموں میں نہیں رکھا ہے، زوجہ کے قدموں میں نہیں رکھا ہے۔ اور ایک بات کھل کے کہہ دوں کہ خود وہ ماں جس کے پیر کے نیچے اولاد کی جنت ہے، خود اس کی جنت اس کے پیر کے نیچے نہیں ہے، اس کی جنت اس کے ماں کے پیر کے نیچے ہے۔ اب اس فلسفے کو باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم نے اولاد کی جنت کو ماں کے قدموں میں کیوں قرار دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نسل صالح بن سکتی ہے، جنتی بن سکتی ہے، قابل عظمت بن سکتی ہے، تو وہ ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ وہ جو جنتی بن جائے، وہ انسان کی نگاہ میں صالح بن جائے، وہ خدا کی نگاہ میں باوقار بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یعنی خدا نے فیصلہ کر دیا کہ تم اگر جنت میں جاؤ گے تو تمہاری ماں کی وجہ سے، اس لیے کہ ماں کی تربیت ہے جو لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرتی ہے، جو فکروں میں مذہب ڈالتی ہے، جو خدا ترسی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، جو دوسروں کی مدد کا ایک انفعالی جذبہ پیدا کرتی ہے، جو دوسروں کی کمک اور دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، یہ ماں کی تربیت ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر کسی گھر کے ماحول کو دیکھنا ہو تو بچوں میں دیکھا جاتا ہے، بچوں کی نشست و برخاست بتاتی ہے کہ ماں اور باپ کا کردار کیا ہے۔ اس لیے کہ اب گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو دیکھ لو، اس سے اندازہ ہوگا کہ ماں باپ کا کردار کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو ہر اولاد کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی مرہون منت ہے ماں کی تربیت کے۔ اگر ماں جا رہی ہے تو اپنی ماں کی تربیت کی بنیاد پر، اگر اولاد جنت میں جا رہا ہے تو اپنی ماں کی تربیت کی بنیاد پر۔ یعنی اس حدیث کے ذریعے سے پیغمبر کی خداوند عالم نے ہمارے اذہان کو متوجہ کر دیا کہ دیکھو، یہاں کے اوپر عورت کا وقار اس وقت بلند ہوتا ہے جب وہ ماں کا کردار انجام دیتی ہے۔ اور ماں کا کردار کیا ہے؟ ماں کا کردار ہے اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا اور جنت تک پہنچانا۔ وہ ماں نہیں ہے جو اپنے بچے کو جنت میں لے جانے کی کوشش نہ کرے، وہ ماں نہیں ہے جو اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہ کرے۔ مائیں تو بہت سی ہیں، لیکن کسے ماں ہونے کا افتخار حاصل ہے؟ جس کے دل میں درد ہو، جس کے دل میں بیٹے کی محبت ہو۔ ہم تو تاریخ میں ان کو بھی ماں کے لقب سے جانتے ہیں جنہوں نے گردنیں کٹوا دی ہیں۔ آپ محسوس کریں اس کو، ماں گردن نہیں کٹواتی ہے، ماں خود قربانی دے کر کے اپنی اولاد کو بچاتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہے۔ ماں اور اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ قدرت نے آواز دی کہ ہم نے عورت کو وقار بخشا ہے اور اسے ماں کی ممتا سے نوازا ہے، اور ماں کی ممتا کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کرے۔ اگر اس نے اپنی اولاد کو مذہب سکھا کے جنتی بنا دیا ہے تب تو وہ ماں ہے، اور اگر اس نے اپنی اولاد کو مذہب نہیں سکھایا ہے تو سب کچھ ہو سکتی ہے، ماں نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آج دنیا کے
تمام افراد کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ اقتصادی اعتبار سے، فکری اعتبار سے انہیں اطمینان حاصل ہو۔ اسلام نے اس کا اطمینان کا جو سامان فراہم کیا ہے وہ کثرت میں نہیں ہے، برکت میں ہے۔ اور جو لفظ استعمال میں نے کیا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں حیات طیبہ، بہترین پاک و پاکیزہ ترین زندگی دیں گے۔ مولا فرماتے ہیں ہیا القناعہ، یہ قناعت ہے جو انسان کو مطمئن بنا دیتی ہے۔ انسان کم پہ راضی ہو جائے، یہ بھی خدا کی ایک توفیق ہے۔ آپ دعائے سحر میں ماہ مبارک رمضان میں جو چھوٹی والی دعا ہوتی ہے اس میں پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی ویقینا حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی۔ پروردگار تو ہمیں ایسا ایمان دے دے جو قلب میں اترا ہوا، اور ایسا یقین دے دے کہ میں یہ جان لوں، جانتا تو ہوں لیکن یقین آ جائے، باور ہو جائے کہ وہی ملنے والا ہے جسے تو نے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وَرَضِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي، ہمیں اس چیز سے راضی بھی کر دے جو تو نے ہمارے لیے لکھا ہے، اس لیے کہ لکھنا تیرا کام ہے، لیکن راضی اور ناراض رہنا نہ جانے کتنے ہیں جن کو خدا نے ہر نعمت سے نوازا ہے لیکن منہ ٹیڑھا ہے۔ تو راضی ہونا یہ بھی توفیق الہی ہے کہ اس کی نگاہ میں خدا کی دی ہوئی نعمت جلوہ کرے اور وہ یہ سمجھے کہ اس موقع پر شکر پروردگار کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نعمت سے نوازا۔ اور جس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو شکر کرتا جائے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ خدا خود کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو تو شکر کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ گے، ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ شکر کا مطلب صرف زبان سے شکر کرنا نہیں ہے، شکر کا مطلب ہے دی ہوئی خدا کی نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ جتنا اسے استعمال کرتے جاؤ گے، دیا ہے خدا نے لیکن انکار کر رہے ہیں، خدا نے نوازا ہے لیکن جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو خدا خود کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو فقیر دکھاتے ہیں میں انہیں فقیر بنا دیتا ہوں، جو اپنے آپ کو پریشان حال دکھاتے ہیں میں انہیں پریشان حال بنا دیتا ہوں، اس لیے کہ خدا اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت، اگر قوم نعمت میں ہے تو اس سے وہ نعمت نہیں چھنتی ہے جب تک کہ وہ کفران نعمت نہ کرے، اور اگر وہ بدحالی میں ہے تو وہ بدحالی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی ہے جب تک کہ انسان خود نعمتوں کے حصول کے لیے قدم آگے نہ بڑھائے۔ تو اپنا مقدر، اپنی قسمت، توفیقات کا حصول یہ سب دعاؤں کے ساتھ ہے کہ ہم خدا سے دعا کرتے رہیں اور خدا ہمیں نوازتا رہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو سب کچھ مال میں نہیں ہے، سب کچھ دنیا میں نہیں ہے، سب کچھ اقتدار میں نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا فیسلٹی اور جتنی سہولت ہمارے گھر میں ہو اتنا ہی ہمارے گھر میں سکون ہو، نہیں، چونکہ ہماری صلوات پڑھیں محمد ہماری یہ گفتگو صرف مردوں میں نہیں ہے بلکہ آواز ہماری بہنوں تک بھی جا رہی ہے، لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی سیرت اور ان کی تعلیمات کے اوپر توجہ کریں، اس لیے کہ یہ 4 دن کی زندگی
بعض سہولتیں نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے گھر کو جہنم نہ بنائیں۔ آپ ویسٹ میں جائیں، مغرب میں جائیں، یورپ میں جائیں، ٹی وی کے ایک پروگرام کے لیے طلاق ہو رہا ہے۔ بیوی ایک الگ پروگرام دیکھنا چاہتی ہے، شوہر ایک الگ پروگرام دیکھنا چاہتا ہے، دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور صرف یہی اختلاف بنیاد بن جاتا ہے جدائی کے لیے۔ ایران کی ایک مثل ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو چیز تھوک سے چپکتی ہے وہ پھونک سے اڑ جاتی ہے۔ چونکہ بنیاد ہی غلط ہے لہذا اسے دیر تک برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے یہاں ایمان کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں اور یہ رشتے عمر کے ساتھ ساتھ مستحکم ہوتے ہیں۔ جتنا عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی جعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ خدا کہتا ہے کہ یہ hمارا معجزہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، ایک صیغہ پڑھا گیا اور ہم نے محبت پیدا کر دی۔ ایک رات پہلے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہ تھے لیکن اب ساتھ میں مرنے جینے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ من آیات ہی، یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لہذا یہ 4 دن کی زندگی ہے جس کو مادی سہولتوں کے پیش نظر ہم اپنے گھر کو جہنم نہ بنائیں۔ تھوڑی سی قوت برداشت پیدا کریں اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سے سبق لیں۔ میں نے عرض کیا کہ حیات طیبہ مولا کائنات فرماتے ہیں ہیا القناعہ، یعنی کم پہ راضی ہو جانا، سیٹسفیکشن یا ایڈجسٹمنٹ، راضی ہو جانا۔ کس اعتبار سے؟ آج ہمارے یہاں کا ماحول نہ شوہر زوجہ سے راضی ہے اور نہ زوجہ شوہر سے راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توقعات بہت زیادہ ہیں۔ شوہر یہ چاہتا ہے کہ جب ہم آفس سے آئیں تو ساری توجہ ہمارے اوپر ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پورا دن گھر میں کھانے پکانے میں، بچوں کی تربیت میں، پورے رشتہ داری کے مسائل میں، تو وہ بھی تو تھک گئی ہے۔ آپ کی توقعات میں اتنا اضافہ کیوں ہے؟ اور اس طرف زوجہ کے توقعات کیا ہیں؟ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، آپ خود محسوس کریں گے کہ دونوں ایک دوسرے سے ایسی توقعات رکھتے ہیں کہ جو جنت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسی توقعات۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توقع کی بنیاد کے اوپر نہ شوہر بیوی کے معیار پہ اترتا ہے اور نہ بیوی شوہر کے اعتبار سے۔ جب میرے پاس مسائل آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ طلاق لے کر کے کرو گے کیا؟ پھر شادی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کم سے کم یہ جانی بوجھی عورت ہے۔ لیکن اگر ایک نئی شادی سے ایک نیا مزاج پیدا ہو گیا تو کیا کرو گے؟ تو کم سے کم جس کو جانتے ہو اسی کو برداشت کرو۔ اس لیے کہ ہر آدمی کے ساتھ 100% اس کی بیوی کا مزاج مل جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جوڑا تھا، اس کے علاوہ تاریخ میں اور کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایڈجسٹمنٹ ملتا ہے لیکن مزاج کیا ہے مل رہا ہے آپ خود محسوس کریں۔ آج بیوی فرمائشیں کرتی ہوئی نہیں تھکتی ہے اور شوہر تانے دیتا ہوا نہیں تھکتا ہے، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے توقعات کے اوپر پورے نہیں اتر رہے ہیں۔ لیکن اسی ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شوہر پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ فاطمہ آج تک تم نے کوئی فرمائش نہیں کی، تم نے کوئی فرمائش نہیں کی ہے۔ کیا آج کی دنیا میں یہ ممکن ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے پوچھے کہ تم نے فرمائش نہیں کی؟ جب بیوی کی زبان رکے گی فرمائش سے تب وہ پوچھے گا نا۔ وہ تو پہلے ہی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ اپنے آپ کو وہ بیچ بھی دے تو فرمائش پوری نہیں ہو سکتی۔ اور فاطمہ نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو بھی آپ محسوس کیجئے۔
فاطمہ کہہ سکتی تھی علی مجھے معلوم ہے تمہاری جیب میں کتنا ہے. یہ بھی جواب ایک انتہائی اہم جواب ہے کہ بیوی کو احساس ہو جائے کہ شوہر کی آمدنی کیا ہے. اگر اتنا بھی جواب دے دیتی، لیکن بیوی نے کیا جواب دیا ہے؟ وہ بیوی کہہ رہی ہے جس کے ہتھیلی میں چکی چلا چلا کر کے چھالے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتی ہے علی تم نے گھرداری میں کون سی کسر چھوڑی ہے جو مجھے فرمائش کرنے کی ضرورت پڑے؟ تم نے گھر کے معاملے میں کون سی کمی کی ہے جو مجھے کہنا پڑے؟ میں اس لیے فرمائش نہیں کر رہی ہوں، میں اس لیے فرمائش نہیں کر رہی ہوں، تم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ تو ترحم ہے، یہ تو ایک طرح کا غربت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہے. نہیں، فاطمہ نے علی کے وقار کو باقی رکھا. تم نے کون سی کمی چھوڑی ہے؟ اس کو کہتے ہیں نمونہ. اور وہ فاطمہ کہہ رہی ہے کہ جو گھر کے کام کو خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی، حتیٰ پسلیاں ٹوٹ گئیں، لیکن جو رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن فضہ کام کریں گی اور ایک دن فاطمہ کام کریں گی، جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن فاطمہ کے کام کی واری تھی. علی نے دیکھا کہ آج بی بی کھانا بھی تیار کر رہی ہے، بچوں کو نہلا دھلا بھی رہی ہیں، گھر کی صاف صفائی بھی کر رہی ہیں. ایک چیز ہے جو علی کے ذہن میں کھٹک رہی ہے، اس لیے کہ فاطمہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹ رہا. اجرکم علی اللہ، جزاکم خیر الجزا. ایک روایت کے اعتبار سے آج تاریخ ہے، شب شہادت ہے. عزیزو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھ کر کے کیوں طے نہیں کر لیتے ہیں کہ کس دن فاطمہ کی شہادت ہوئی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ بی بی رات کی تاریکی میں دفن کر دی جاتی ہے اور بی بی کی تاریخ وفات بھی مشخص نہیں ہوتی، تاکہ دنیا والوں کے سامنے فاطمہ کا احتجاج باقی رہے کہ نہ فاطمہ کی قبر معلوم ہے نہ تاریخ معلوم. اجرکم علی اللہ، جزاکم خیر الجزا. وہ فاطمہ جن کے گھر میں سہولت نام کی کوئی چیز نہیں، وہ اپنے بچوں کو نہلا اور دھلا کر کے آمادہ کر رہی، مسجد بھیج دیا. اسما، میں حجرے میں جاتی ہوں، تسبیح پروردگار کی آواز آتی رہے تو سمجھنا فاطمہ زندہ، اور جب آواز آنا بند ہو جائے اور میرے بچے واپس آئے تو پہلے انہیں کھانے پینے کا انتظام کر کے کھلا دینا، اس کے بعد میری انتقال کی خبر دینا. عزیزو، بچے آئے، اسما نے دسترخوان بچھانے کے بعد بچوں کو بلایا، کھانا رکھا، کھانا رکھنے کے بعد کہا بچوں بسم اللہ. ایک مرتبہ بچوں نے عجیب نظروں سے اسما کو دیکھا. اسما، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آج تک ماں کے بغیر ہمیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اب اسما سے برداشت نہ ہو سکا، ایک چیخ ماری. بچے سمجھ گئے، حجرے میں پہنچے تو دیکھا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ہائے فاطمہ، مظلوم فاطمہ. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. عزیزو، فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی. بچے دوڑ کے مسجد پہنچے، باپ کو خبر دی. باپ نے سمجھا دیا، بچوں زور سے نہ رو،
بچوں تمہارے رونے کی آواز باہر نہ آئے، اس لیے کہ تمہاری ماں نے وصیت کی ہے رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے، لوگ فاطمہ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ ارے فاطمہ کو بڑا غم تھا، فاطمہ کو بڑا دکھ تھا، فاطمہ نے وصیت کی تھی علی اس بات کی کوشش کرنا کہ ہمارے دشمن ہمارے جنازے میں نہ آنے پائے۔ حسن و حسین کو روک دیا، آنسو بہ رہے ہیں لیکن منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے۔ زینب ام کلثوم حسن و حسین سے بھی کم سن، ماں کی وصیت ہے، آواز کو روکے ہوئے ہے۔ عزیزوں مجبوری سمجھیں، مصائب کو محسوس کریں۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ماں کی وصیت سے مجبور ہو کر کے آنسو تو بہا رہے ہیں لیکن منہ سے آواز نہیں نکال سکتے۔ اسی عالم میں غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی کی چیخ بلند ہوئی، وہ علی جو حسن و حسین کو سمجھا رہے تھے، وہ علی جو زینب ام کلثوم کو سمجھا رہے تھے، ان کی چیخ نہ رک سکی۔ ارے سلمان نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اے علی تم سا صابر کوئی نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ تم کیوں چیخے؟ کہا اے سلمان زن و شوہر کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، زوجہ اپنی ہر تکلیف کو شوہر سے بیان کرتی ہے۔ ارے فاطمہ اس دنیا سے اٹھ گئی، در و دیوار کے درمیان میں پس کے پسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن علی سے نہ بتایا۔ اے علی تمہاری مصیبتیں تمہارے لیے کافی ہیں، فاطمہ اپنی مصیبت بتا کر کے تمہاری مصیبت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی۔ اے علی رات کی تاریکی میں غسل دینا، قنوت کرنا، ہمیں کفن پہنانا اور ہمیں نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا۔ عزیزوں بس آخری جملے اس کے بعد ختم دعا۔ فاطمہ کا جنازہ تیار ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے لاڈلے ہیں۔ ارے فاطمہ نے بڑے نازوں سے پالا ہے، زینب ام کلثوم کو پالا، حسن اور حسین کو پالا، بچیوں کو اور بچوں کو پال کر کے پروان چڑھایا۔ عزیزوں ایک مرتبہ علی آواز دیتے ہیں کہ حلموا تزودوا من امکم، اے بچوں آؤ، آ کر کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اس لیے کہ قیامت کے علاوہ فاطمہ کا دیدار نصیب نہ ہوگا۔ بچیاں آگے بڑھی، آگے بڑھ کے ماں کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد رخصت ہوئی، لیکن حسن و حسین آگے نہیں بڑھے، وہی کھڑے کھڑے آواز دیتے ماں جب تک تم نہ بلاؤ گی۔ آواز دی جب نانا کے پاس پہنچنا تو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہنا ہم یتیم ہو گئے، بس یہ سننا تھا۔ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، بچوں کو سینے سے لگایا، ایک مرتبہ ندائے آسمانی آئی، یا ابا الحسن ارفعهما عنها فإنها فلقد ابکی واللہ ملائکۃ السماء۔ ارے اس منظر نے ملائکہ سماوات کو رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ ارے علی آگے بڑھے، حسن و حسین کو جنازے سے الگ کیا۔ ہاں اگر جنازے سے الگ کرنے والا چاہنے والا ہوتا ہے تو سمجھا بجھا کے الگ کرتا ہے، تماچے نہیں مارتا، گرز نہیں لگاتا۔ ہائے کوئی سکینہ کی خبر لے جو اپنے باپ کے پامال لاشے سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی، اے بابا جو گوہر پہنائے تھے چھین لیے گئے، چادر چھین لی گئی، دامن جل گیا، تماچے مارے گئے، کانوں کی لویں چیری گئی، گرز لگائے گئے، شمر کا ایک مرتبہ گرز چلا، بچی خاک
آنکھ کو خون میں لوٹنے لگی. اے بابا ارے میں نے شمر کا کیا بگاڑا تھا, اس نے ہمیں کیوں وصیت. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما, ہمارے ان حقیر آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما, انہیں ہماری نجات اور شفاعت کا ذریعہ قرار دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور تیرا ولی برحق ہم سے راضی نہ ہو جائے. دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق و الہاد کو سرنگو فرما. علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما, روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما. ولی برحق وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین.